بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب خطبات اہل بیت نے یزید، اس کے دربار اور شہر کو مکمل طور پر دہلا کر رکھ دیا تو یزید علیہ نے حکم دیا کہ امام مظلوم کے سر اقدس کو اس کے گھر کے باہر دروازے پر لٹکا دیا جائے۔ البتہ جب اس کی زوجہ نے سر کو لٹکانے کے متعلق اعتراض کیا تو اس نے وہاں سے ہٹا کر اس کو جامع مسجد دمشق کے مینار پر معلق کر دیا۔ اسی طرح اس نے دوسرا حکم یہ صادر کیا کہ کاروان عشق کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ البتہ اس سے قبل اس کاروان عشق کو یزید کے گھر میں لایا گیا، مگر وہاں پر بھی کوہرام برپا ہوا کہ جس کے بعد یزید نے حکم دیا کہ ان کو ایک خرابے میں قید کر دیا جائے، اور وہ خرابہ اور خستہ حال مکان یا قید خانہ ایسے مقام پر موجود تھا کہ جہاں سے ہر عام و خاص کا گزر تھا، اور وہ ایسی جگہ تھی کہ کوئی بھی شخص اس کے قریب سے گزرنے سے بھی گھبراتا تھا کہ کہیں اس کی دیوار اس پر نہ گر جائے۔ اس مقام پر اہل بیت علیہ السلام کو قید کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یزید چاہتا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کوئی فرد بھی زندہ باقی نہ بچے، اور جس طرح ان کے مردوں کو میدان میں شہید کر دیا گیا ویسے ہی چونکہ اسیران اہل بیت کے قافلے میں زیادہ تعداد خواتین کی تھی اور خواتین کو مردوں کی مانند تلوار سے تو نہیں قتل کیا جا سکتا، لہٰذا ان کو ایسے مقام پر ٹھہرا دیا جائے کہ وہ خستہ حالی کی وجہ سے مکان کی دیواریں خود ان پر گر جائیں اور یہ سارے کے سارے یہی پر شہید ہو جائیں تاکہ ان کو رہا کرنے کی نوبت ہی باقی نہ بچے۔ اس زندان کے متعلق جو دوسری بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسا زندان تھا کہ جس کی چھت موجود نہیں تھی اور سورج کی براہ راست شعائیں اس پر پڑتی تھی، اور اسیران اہل بیت خود کو سردی اور گرمی سے محفوظ نہیں رکھ پاتے تھے۔ چنانچہ جب بھی صبح نمودار ہوتی تو تمام بیبیاں دیوار کے ساتھ موجود سائے میں پناہ لے لیتی، اور جب آہستہ آہستہ سورج کا سایہ ختم ہو جاتا اور سر عین وسط میں آ جاتا تو بیبیاں باری باری کھڑی ہو جاتی اور بچوں کو اپنی آغوش میں لیتی تاکہ ان کے اوپر سورج کی شعائیں نہ پڑیں۔ بی بی فاطمہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یزید نے ہمیں ایسے مقام پر قید کیا کہ جہاں سورج کی شعائیں سیدھی ہم پر پڑتی تھیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے بدن کی جلد جل کر جھڑ چکی تھی۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دادا امام سجاد کو جب خواتین اہل بیت کے ہمراہ زندان میں قید کیا گیا تو جن افراد کو ان کے اوپر تعینات کیا گیا، جو سپاہی وہاں پر حفاظت پر مامور تھے، وہ تمام کے تمام اجمی تھے اور وہ عربی زبان نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ جب اسیران اہل بیت کو اس مقام پر محصور کیا گیا، قید کیا گیا، تو یہ اہل بیت ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ یزید نے یہاں پر ہمیں اس لیے قید کیا ہے تاکہ ہمیں قتل کر دے۔ یہ سن کر امام سجاد نے ان سپاہیوں سے کہا، کیا تم جانتے ہو یہ خواتین کیا کہہ رہی ہیں؟ امام علیہ السلام نے انہی کی زبان میں جب ان کو یہ بات بتلائی تو سپاہی کہنے لگے کہ تمہیں یہاں پر اس لیے قید کیا گیا ہے کہ کل تمہیں یہاں سے باہر نکالا جائے اور تم سب کو قتل کر دیا جائے۔ جب امام علیہ السلام نے سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہماری حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا ہے اور وہی چاہتا ہے کہ ہم زندہ رہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔